آج کو گوجری پروگرام کارواں لے گئے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں تے تھاری خدمت میں تھارو میزبان ریاض بڑھانو سلام پیش کرے ناظرین امید ہے کہ تم سارا خیر سکھ نال وینگا تے اپنا من پسند پروگرام نہ دیکھتا وینگا جس طرح کہ تم جانے ہم اپنا مختلف پروگراموں میں مختلف موضوعات پر گل کرن واسطے بک بک شخصیات نہ مدعو کرتا رہا میں آج جن شخصیات نے ہم نے اپنا پروگرام میں دعوت دیتی ہے سب سے پہلا انہوں کو تعارف کروا دوں ٹھیک ہمارا درمیان تشریف فرمائی جناب عبدالغنی عارف صاحب اور جنہوں کو تعلق بابا نگری وانگت کی زرخیز دھرتی کا نال ہے اور انہوں کا نال تشریف رکھیں جناب سراج الدین پسوال صاحب اور جنہوں کو تعلق سنندر بانڈی پورا کا نال ہے عبدالغنی عارف صاحب تے سراج الدین ثانی صاحب تم مہاراج کا پروگرام تشریف لے آیا تھارو جی آئے نا شکریہ بہت بہت شکریہ عارف صاحب اگر ہم گوجری ادب کی گل کرا جی اور اپنا کلچر کی گل کرا اگر ہم دیکھا گوجری ادب نہ گئی چوٹ میں تم نے کافی کچھ بدیو ہے اور اس نے کدے پلایا نہیں جا سکتا تم نے ادب کا واسطہ خاص کر کے اگر ہم دیکھا گوجری ادب کا واسطہ جو کام کیو ہے وہ قابل تعریف ہے اور تھارا تے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلا تم نہ اس طرف کس طریقہ نال راغب ہوا ہے اس شعر و شاعری والا پاس ہے کیا کوئی کار کے اندر اس قسم کو کوئی ماحول تھو یا پھر شوق تھی یا کدے کدے اللہ تعالیٰ کو دین بھی وے ہو اور کس طریقہ نال تم دسیں گے ہمارا ناظرین نے اصل میں ہمارا خاندان میں بڑا شاعر گزرے ہیں جی جس پر گوجری نہ زوال آیا گزرنا اس پر گوجری زبان جڑی ہے وہ بھی غائب ہو گئی اس پر صوفیزم کی شاعری وہ تھی تو اس نے ہمارا کرم تبارک سمجھ کے پڑھے جائے تھا جی جی میاں محمد صاحب کی سیف الملوک ہے بابا جی صاحب لاروی کی سیرفی ہیں اکرام محمدی ہے دل پذیر کی قصص المحسنین تو وہ بڑی اہتمام نال پڑھی جائے تھی ہمارا کرامہ سنی جائے تھی پھر وہ 1965 کی گل ہے 65-66 میں آزاد کشمیر دے گوجری پروگرام شروع ہوئے 15 منٹوں اور پروپگنڈا پروگرام تھا اس کا مقابلہ میں اتوں حضرت قبلہ میاں بشیر صاحب نے بابا نظام صاحب موجود تھا انہوں نے کوشش کی کہ اتوں بھی گوجری پروگرام ہونا چاہیے تو پھر یہ 1969 میں 3 مارچ 1969 میں اقبال عظیم گئے تھے ریڈیو کشمیر دے گوجری پروگرام شروع ہوئے تو اس کے بعد وہ کوئی چیز لکھی بھی سامنے آئی اسرائیل اثر صاحب کی یا عبدال شاعر ہوئے ہیں پونچکا اننگی یا نون پونچھی کی کوئی چیز تو وہ دیکھ کے ہر ایک سوچنے لگا اور یہ چیز تو ہم بھی کہہ سکاں پھر اس طرح کوئی چیز میں اس ریڈیو دی سنی زبی میجور کی کاغ دے پوچھے ہو یا پانی دے پوچھے ہو تو اس کا جواب میں لکھتا رہوں تو پنجابی میں جواب کے یو جواب ہمیں دے دیا وہ سٹ کے چلے گئے ہیں تو پھر 1900 جس پر پروگرام شروع ہوئے تو اس پر بھی میں گوجری شاعری نہیں کہانی لکھنی شروع کری پہلا تو میں نے صحیح یاد ہے کہ 5 جولائی 1969 میں پھانسی کی سزا ایک میری کہانی جی ہے وہ براڈ کاسٹ ہوئی تھی ریڈیو دے پھر 1972 میں حاجی بابا صاحب اور نظام صاحب کو وصال ہو گیا تو ایک بڑی ڈاٹ تھی ایک بڑا کہ ہم نے کدے کا کام ہوا ہے موت آیا تو ہم ان کی بکڑ میں جا کے بڑھ جانا تو وہ ہو گیا تو پھر میں ایک لکھی تھی چیز ایک وقت کسی نے دسی بعد ماں وہ آس ڈوب گئیں وہ سہارا چلے گیا تھک ٹوٹ کے رہ گئے تو وہ سارا چلے گیا تو اس بڑے 1972 میں وہ ایک چیز شروع کری تھی اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں کہنا شروع کر دیتا اور لوگ بھی اس میں رلتا گیا انشاءاللہ تھانا آگے گل کریں گا تھاری شاعری بھی تھارا کو سناں گا سراج الدین ثانی صاحب اور تم ایک نواں ابھرتا شاعر ہیں اور اگر ہم دیکھا ہمارا جڑا آج کا نواں فنکار ہیں تھاری شاعری نہ کدے گاتا یا اس کا بیچ بھی ہم دیکھا کہ شاعر جڑا ہیں وہ بھی سامنے آئیں تو تھارا تے جاننا چاہوں گا کہ تھارو اس شاعری والا پاس ہے کد تم اس پاس ہے کیا پہلا تے ہی گھر کے اندر یہ ماحول تھو یا پھر تم بھی اسی طریقہ کا نال شوق تھی یا شاعری یا ادب کی یا زبان کی خدمت کرن کی جی ریاض صاحب اصل میں ہمارا خاندان میں ہمارا گرام میں ہمارا در یہ کوئی رجحان ہی نہیں تھا شعر و شاعری کو وہ سکول دے گیا پچھ تو چھوٹا موٹا پروگرام سکولوں میں ہوئے میں تھا تو اساتذہ صاحبان کے میں تھا کہ کچھ نہ کچھ آرٹیکل تیار کرو کوئی پروگرام ہوا تو کچھ نہ کچھ لکھ چھوڑوں تو تھوڑا بہت وہ مطلب ردم میں ہوا تو تھوڑا ردیف کافیہ میں ہوا تو اس طرح کرتا کرتا تھوڑا بہت تجربہ ہوتا گیا وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہو پروگرام کرتے رہو تو اتنا ہی چھوڑتے رہو ہولے 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 کچھ ذہن بنتا گیا کہ
یا کہ جی چیز ہی جیسی جی چیز ہے. پھر اس طرح کرتا کرتا میں ایک دن سکول جو ٹائم ہے ہمارا بانڈی پورہ کا ایک شاعر ہے خادم حسین شبنم صاحب اور تو انہوں نے لیک شلیک تھو تو انہوں نے ایک دن کیوں کہ نکاح صبح سکول نہ جائیے ہمارا صبح پروگرام ہے انہیں سکول جانا تھو وہ سکول نہ گئے انہیں گکے آبر اور نالے کیوں کہ غزل شزل کا چنتا میں رکھیے وہ سکول وردی میں لائی رات بسر گئے کہ خادم صاحب انہوں نے ایسی گل کی ہے. صبح وہ سکول لگو جان اتنا پھر بھی ملیا کرنے لگا آج تین سکول نہیں تھو جانو آج تین ہمارے نال آنا ہوئے دیکھو جو پروگرام میں کام ہوتا ہے بانڈی پورہ مین کے بچ بلاک ہے بلاک کے بچ ایسے جمع ہو جاتے غزل لکھتی اپنا درد سکھا تو لیکن کچھ مجبوری ہے دنیا نہ ہمراز بنا تو لیکن کچھ مجبوری ہے یا ایک مطلب اس زمانہ کی غزل لکھتی میں نہیں تو پتہ اصل میں ہوں کہ کروں لگو بھی انہوں نے منا کیا تھا جو تو یہ لکھا ہے ضائع نہ کریے جمع رکھیے پہلا ہوں جت لکھوں تھو اتنا چھوڑ دیوں تھو اتنا مک گیا مسئلہ. پھر اس دن اکیڈمی کو پروگرام ہے کہ انہوں نے کرایو ات سٹیج کے پر بلائے گئے ات میں غزل انہوں کے سامنے پیش کی اپنی جتنا بھی مطلب یہ لکھاری تھا اچھا اچھا شاعر تھا سب نے سرائے ایک دن میری عمر کے اوپر بھی ترس کی نکو بچو ہے حوصلہ دیتو مینا اتو مڑ گیا پیچھے واپس بانڈی پورہ کے بچ مارا میاں خاندان کا شاعر ہے مجھ سارا بانڈی پورہ میں کافی مطلب گوجری ادب کے اوپر کافی کام کی ہوا ہے مطلب سب نے ہوڑے ہوڑے پتو چلتو گیو کہ یہ نکو کچھ کرے. پھر انہوں نے پکڑ لیو جت بیسا تو مجلس لا لیا تو جت بیسے اس کے بعد آہستہ آہستہ حوصلہ آتے رہے الحمدللہ. جناب عبدالغنی عارف صاحب تم اج ہمارا جڑا ناظرین ہی کیونکہ تھاری ایک شخصیت جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے تمنا علم کا نال نوازی ہوئی ہے اور ایک کنگو کے کمفرا شاعر ہیں تو اج ناظرین نے کیا سنائیں گے؟ غزل ایک سناؤں گا. ویسے شروع میں ہم پروگرام کرنا تھا جس شاعر نہ امکان تھا اس نے پیچھے تو چاہ کے لیا ہوں چھوڑا ہی نہیں تھا ہم نے سنا کے بٹو تو ایک نوئی غزل ہے میری نوئے خیال ہیں جی عمر کا لحاظ نہ بھی پیچھے چلتی چلے. غزل کو شعر ہے کہ میری ادڑی ہوئی اس چادر نہ پھر پیو ترنج تو رہیے نا یا روحانی قسم کی چیز ہے. میری ادڑی ہوئی اس چادر نہ پھر پیو ترنج تو رہیے نا آتی اس ہناس میں جے کدے سر پر تو چھاڑ رکھے تھے. اگلو شعر ہے کہ نی ڈرسوں پھر کدے بھی قسمیں دنیا گا اس کالا چڑھ دے نی ڈرسوں پھر کدے بھی قسمیں دنیا گا اس کالا چڑھ دے تیری ڈا پناہ میں لکیو جے کدے تو تاڑ رکھے تھے. کیا بات ہے. شعر ہے کہ خاص طور پر توجہ چاہوں گا کہ پیر کینان بھی ٹور رہے ہو تو یوسف مرد پائیاں گا سر پر پیر کینان بھی ٹور رہے ہو تو یوسف مرد پائیاں گا سر پر ٹوٹ گئے اتبار بے خسموں وائی متریری ساڑ رکھے تھے. اگلو شعر ہے کہ کھوری مٹھی بال رتانگی کھنڈا گئی میری کھڈیاڑا نا کھوری مٹھی بال رتانگی کھنڈا گئی میری کھڈیاڑا نا ہوں سمجھوں تو میرو متر چار چمکھی باڑ رکھے تے. آخری شعر ہے اس کو کہ نی بنڈیو جا کچھ بھی ہم نے ایویں جین نہیں دیتا عارف نی بنڈیو جا کچھ بھی ہم نے ایویں جین نہیں دیتا عارف کول تیرے میری اجڑی بستی تم وائی پرانی آڑ رکھے تھے. کول تیرے میری اجڑی بستی تم وائی پرانی آڑ رکھے تھے. اگے اور بھی سنا گا تھا رہتے ہیں سراج الدین ثانی صاحب اور تم جدید اگر ہم دیکھیں جدید شاعری کی اگر ہم گل کریں تم اس پاس ہے تھاری زیادہ توجہ مرکوز رہے تو کیا سنائیں گا آج ہمارا ناظرین؟ جی ایک غزل پیش کروں گا ناظرین کی خدمت میں. جی جی کہ سن لے گل چار میری مجبوری ہے سن لے گل چار میری مجبوری ہے سن لے گل چار میری مجبوری ہے میں کہہ چھوڑے ہو 100 بار میری مجبوری ہے
دولت شہرت جو مرضی سو لے جاتوں. اچھا. دولت شہرت جو مرضی سو لے جاتوں. ایک نظر چھواتی مار میری مجبوری ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت. ہتھاں پیراں گا چھالا دیکھ کے بخشے گو. ہتھاں پیراں گا چھالا دیکھ کے بخشے گو. وہ سمجھے حالت زار میری مجبوری ہے. تے اج کل دور کی مانگ ضرورت زندگی کی. اج کل دور کی مانگ ضرورت زندگی کی. میرے فون نہ کھسیے یار میری مجبوری ہے. لوکاں باندھا راز کیوں اپنا فاش کروں. لوکاں باندھا راز کیوں اپنا فاش کروں. منا دیکھا ہے بخشن ہار میری مجبوری ہے. کس کس نہ خوش رکھ تو میری کون منے. کس کس نہ خوش رکھ تو میری کون منے. تنا سارو اختیار میری مجبوری ہے. متھے سراج مراب بنان کی نہیں آتی. متھے سراج مراب بنان کی نہیں آتی. میری آس تیرو بڑیار میری مجبوری ہے. بہت خوب. عبدالغنی عارف صاحب، جس طریقہ نال ہم دیکھا کیونکہ جس وقت تھارو ایک زمانوں تھو تم لکھی تھا اس وقت شاعران کی کافی کٹ تعداد تھی اور تم نے اس وقت اس پاسا تم اس وقت آیا تم نے اس وقت ادب کی خدمت کی جس وقت کوئی اس واسطے تھو ہی نہیں کیونکہ لوگوں کو علم کی بھی کمی تھی کہ جانے اور کئی جڑا ہمارا شاعری ان کا کلام جڑائیں وہ ضائع ہو گیا اس وقت میں کیونکہ رجحان نہیں تھو. کتنی ایک تم نہ لگے کہ اس وقت میں اس ادب کا یہ جڑا ہم دیکھیں کہ جو کھنڈے ہوئی خزانوں تھو جس نے تم نے بٹیلن کی کوشش کری کتنی پریشانی کو سامنا کرنے بڑی پریشانی تھی اس کو نہیں ہوا. تو دراصل ایک میں دیکھے اور پڑھے بھی ہے اور میں سنیوں بھی کہ اس پر لوگوں کو مثال کا طور پر پیر و مرشد کو جائیں تھا تو شعرہ میں اپنی با کیفیت بیان کریں تھا. یا یو بھی میں قدرت اللہ شاہ نے پڑھے اور لوگ درخواست دیں تھا تحصیلدار کو منظوم چٹھی جائی کہ آپ کی نوازش ہوگی میرا یہ کام کرنا یہ کرنا اس چیز کی کوئی چیز آئی تھی. تو ریاست جموں کشمیر میں تھوڑا جو شروعات میں گزرے کی حالت بڑی ابتر تھی. تو کچھ جو انقلابی چیز لکھی کچھ لوگوں نے کہ پنجابی میں پہلے شروع کری تو پھر گوجری میں آ گئی. اور ہم نے جس میں کلچر اکیڈمی میں ایک انجمن بنائی تھی انجمن ترقی گوجری زبان و ادب وانگت کا لانا. تو ہم نے اکیڈمی میں خط و کتابت لکھیا کہ ہماری زبان نہ ہم میں مشاعرہ مولاؤ یو کرو وہ کرو کوئی چیز شروع کری. پھر انہوں نے ایک جموں میں گوجری کلچر کانفرنس واسطے ٹینگ صاحب نے خود چٹھی لکھی ہماری انجمن نہ. تو ہم نے وہ جڑا دربار شریف پر شاعر آئے تھا وہ اپنا پیر و مرشد نہ وہ ہمارے کو چیز بھی تھی اور ان کا ایڈریس تھا وہ ہم نے ایڈریس بھی مہیا کیا. پھر وہ انہوں نے رابطہ قائم کیا. پھر جموں کانفرنس میں ہم کیا تو ہم نے عیدگاہ میں ریہرسل کری رات نسیم صاحب نے میں اور اقبال عظیم نے ٹیپ ریکارڈ رکھ کے ایک سٹیج سیکرٹری بنے اور شعر اچھو لگے تو واہ واہ کو یو کرو پکڑ گئے. اور میں نے یاد ہے ایک سائیں محمد دین ساکی صاحب ہوئے تھا وہ جناب پھر اس سٹیج دے اترے انہوں نے پکڑ کے لیا وہ کہ ایک اور سنو پہلے سٹیج مہیا ہویا اور اتنی شوق لوگوں نے لیکن بڑی دقت آئی تھی جمع کرنے میں. کچھ لوگوں نے خط ملیا انگریزی میں کہ تم نے کانفرنس مانو دے وہ چھپ کیا بارڈر کا لوگ تھا ہمارے تو کوئی وارنٹ آ گیا شاید. تو ہم نے تالاب اکٹھی کا ہوٹلوں سے جمع کر کے وہ عیدگاہ مان گئے ریہرسل کری رات کے کل ہماری عزت رہ جائے بڑا اچھا مشاعر ہوئے ہو. اس طرح بڑی دقت آئی اس پر. پھر ہم نے تھوڑا جس پر عام لکھن پڑھن لگ گیا تو آپس میں ایک دوجا نے تری مصرا دیا تھا. ہم وانگت میں کوئی 3-4 آدمی تھا. اقبال عظیم تھا نسیم پنچھی بھی وانگت ہی آن کے روکیا تھا. ریڈیو کشمیر میں لگا تو کوئی ریڈیو دے نوکری دے برطرف کر دیتا. پھر بھی اتنے رہن لگا. پھر ایک اشتیاق منشوق صاحب لکھن لگ گیا. پھر ہم نے پہلو ایک مشاعرہ کیا تھا کھانن ماں پنجابی کا 2 ایک سردار ایک تو ڈی ایف او وہ ایک سوراب گیا تھا تو وہ پنجابی میں لکھے تھا. تو ہم 3 گوجری کا تھا 5 آدمیوں ایک مشاعرہ کیا تھا 1970 میں ہی گرمیاں کا دن میں. تو بڑی دقت تو پھر ہم نے وہ تری مصرا اقبال عظیم دے میں تھا اور اس پر ہم کوشش کرنا تھا. پون چرجوری کا رابطہ ہو گیا. پھر وہ اپنی چیز بھیجے میں تھا ہماری انجمن نہ. تو اقبال صاحب اصلاح کر کے پھر ہم ڈاک کے ذریعے وہ ہمارے کو اس پہ بھی وہ ریکارڈ موجود ہے کس نے کیا تھا. چلو انشاءاللہ مزید آگے تھا نا گل جاری رہے گی. سراج الدین ثانی صاحب اگر ہم دیکھیں کہ آج کا وقت میں جس طریقہ نال عبدالغنی عارف صاحب نے فرمایا کہ
پہلا کافی محنت کرنی پئی اس کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ اس طریقہ کا نال نہیں بنتی، اس کا واسطہ محنت کرنی پے. اج اگر ہم دیکھیں اکیڈمی کے اندر یا ادب کی ہم گل کریں، ہمارے جڑا فنکار ہیں اس وقت گائیں یا اس سارا واسطہ اس کلام نے جمع کرنے واسطہ اس زبان نے ایک شناخت بخشن واسطہ ہمارا پرانا لوگوں نے کافی محنت کی ہے. اور اگر بدھان واسطے جڑا ہمارا نواں شاعر آئیں تم نے کیا لگا کہ ان کو کتنے کے کردار ہے کیا کرنا چاہیے، اس کا اوپر تم دسیں گے؟ ریاض صاحب عارف صاحب اور نے بجا فرمایا جڑا اج کا نواں شاعر ہے لگ بھگ تو میں ہی اس چیز داروں کہ نواں بھی اچھا لکھاری سامنے آویں لگا بھی، اچھی چیز سامنے آویں لگی بھی. اور جڑا ہمارا فنکار ہے کریڈٹ نہیں نہ جائے بیس چیزوں نہ گئی ہے. اگر اچھا جا ایک معمولی جا کلام نامی پیش کرن کو چاج رکھیں گا تو وہ ان کی اپنی محنت ہے. البتہ لکھاریاں کی گل کروں اج کا لکھاری نہ خاص چیز جڑی مار کرے ریاض صاحب وہ یہ چیز ہے چاپلوسی تے چمچا گیری. میرے شہر تم دیکھو اس کو نہ کدھر ردیف ہے نہ کافی ہوا ہے، تم اس کے اوپر واہ کر گئے، مطلب ایک تسبیح پوچھ رہو تم تعریفاں گی تو وہ میری حوصلہ افزائی نہیں حوصلہ شکنی ہوئے گی، کیونکہ جو ادب کو معمد ہے. کچھ چیز ایسی ہیں آج کل تم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھو کہ کئی چیز ایسی ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاعری ہے یا نظم ہے یا غزل ہے یا گیت ہے یا نثر ہے. لیکن تعریف خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا لکھا ہے. اور تعریف کرنے والا کی تو پھر مطلب کوئی کمی نہیں رہتی نا، کہ مطلب بلا سوچے سمجھے جتنی مرضی اتنی جتنا دل چاہے اس وجہ تو کہ یہ خوش ہونا چاہیے. اور یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کریں کے لگا بھی یہ چیز مار کرے گی ادب نا. باقی اگر اوورال دیکھے ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن بڑا بہت اچھا رجحان ہے آج کل بھی ادب کے درجے نوجوان شعراء کرام لکھاری جڑو بھی آئیں لگا بھی بڑا بہترین مشن لے کے آئیں لگا بھی سامنے. ٹھیک ہے جناب عبدالغنی عارف صاحب، اور ہم کوشش کریں گا کہ کیونکہ ہمارا جڑا ناظرین ہے وہ آج تم نے دیکھیں ایک موقع ملو ہے تم نے سنن گو، اور وہ بھی چاہیں گا کہ ہم عبدالغنی عارف صاحب اور کو کلام سنا تو اگے کیا سنائیں گے؟ غزل ایک اور سنا چھوڑوں. جی بالکل. یہ بھی ایک تازہ غزل ہے اس کے نال نالوں. جی غزل مسلسل ہے خیال مڑ آوے. شعر ہے اس کو جناب کہ دل قید ہے تنداں کچیاں ماں پھر جسم رہائی کے لوڑ ہے. دل قید ہے تنداں کچیاں ماں پھر جسم رہائی کے لوڑ ہے. کل دینی پے گی موڑ جڑی وہ چیز پرائی کے لوڑ ہے. کیا اگلو شعر ہے کہ بڑا یہ عام محاورہ ہے ہمارا نکا نکا. دل نکو نکو نہ کریا کر ہوں قد کو تے نہ کہوں تھو نا. دل نکو نکو نہ کریا کر ہوں قد کو تے نہ کہوں. دل نکو نکو نہ کریا کر ہوں قد کو تے نہ کہوں تھو نا. جت سوچ کی حد بھی مک جائے پھر جند کمائی کے لوڑ ہے. شعر ایک ایک کو بڑو توجہ چاہوں گا کہ متھا کی کرنجا گو بڑ جد لا گے تا بھی نکلے نا. یہ ایک اصول ہے رسی کو سوتری کو زیادہ تاج چڑھے کرنج بن جائیں. جی بالکل. تو متھا کی کرنجا گو بڑ جد لا گے تاج بھی نکلے نا. امریسا لکھتا نال نہ سوبیں نوئی جگ سائی کے لوڑ ہے. اگے شعر ہے کہ آ نہ کریا کر کام یہ پٹھا. جد کن سمجھانا آ نہ کریا کر کام یہ پٹھا اس دور کی یاد بھلا چھوڑنا. آ نہ کریا کر کام یہ پٹھا اس دور کی یاد بھلا چھوڑنا. اوکھا راہ میں شرط کے لانی جت ٹکی سوڑ دلاوی سوڑ ہے. جو آدمی لنگ نہیں سکتا اس وقت کی شرط. اوکھا راہ میں شرط کے لانی جت ٹکی سوڑ دلاوی سوڑ ہے. ایک شعر ہے کہ ریت پرانی یاد نہ کریے رت چٹی ویگی کہیں تھا نا. ریت پرانی یاد نہ کریے رت چٹی ویگی کہیں تھا نا. ہم لوگ کا لوکا ہوئے کہ تھا ایک زمانوں آئے گا رت چٹی ہو جائے تھی تو ہوں کو تو کہ ایک قطرہ رت کو بھی کدے پورا گڑیا میں سٹو تو رتو ہو جائے چٹی کس طرح ہوئے گی. آج سمجھا کہ ہوئے گی چٹی بھی پہ. ریت پرانی یاد نہ کریے رت چٹی ویگی کہیں تھا نا.
نہیں بڑھ سکتا تو ریت کا رسا پھر پینگ تھائی کے لوڑ ہے یہ ایک عام محاورت ہو کہ ریت کو رسو بٹ کے تو پینگ ایٹھو لنگ گیا پینگ ہوئے نا وہ ہاں جی اوپر تو اس کی خیر نہیں بدل جائے تقدیر بدل جائے تو یہ دو کام ہونا ہے نہ ریت کو رسو بٹن ہوا تو نہ پینگ کی جگہ لبے اس کی لوکیشن دی لبے کی تو لنگنا ہے تو وہ ہے کہ اسے خیال نہ کیا تھا کہ نہیں بڑھ سکتا تو ریت کا رسا پھر پینگی تھائی کے لوڑا ہے یہ دو کام موڑا ہے آخری شعر اس کو کہ بھول جا عارف پچھلی ساری مت پھر سکھ کو سا آئے تاں کہ وہ کسی کو ایک مرزا خان غالب کو ایک شعر ہے کہ یاد ماضی بلا یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اسے در خیال دیتے قبول مہندر سنگھ بیدی کیا کوڑاتے کہ یاد ماضی راہ مولا نہ چھینو مجھ سے یاد ماضی تو بڑھاپے کی چھڑی ہے یارو تو وہی ہے کہ بھول جا عارف پچھلی ساری پھر مت سکھ کو سا آئے تاں تے کیڑ پر گٹی مار کے تھا وہ پھر اس پر آئی کے لوڑا بہت خوب بہت خوب سراج الدین ثانی صاحب اور تھاری جڑی شاعری ہے اگر ہم دیکھاں مختلف جڑی شرازاں ہیں انہوں کے اندر بھی آئی ہے اور اکثر سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کرتی رہے تو اگر کیا سنائیں گا ہمارا ناظرین جی اگر ایک اور غزل ہی پیش کروں گا تھاری ٹھیک ہے ہو جائے پانڈا نہ اندروں کوچ گئے مانجے کروڑ گئے پانڈا نہ اندروں کوچ گئے مانجے کروڑ گئے اوپروں دے پے پڑوں سے تو اندروں چھوڑ گئے اچھا منکر نکیر بن گیا تم میرے واسطے منکر نکیر بن گیا تم میرے واسطے اپنی پنڈکلی کھولتا ایک دن پھدور گئے بہت دبی وی چنگاری نہ تو اتنی ہوا نہ دے دبی وی چنگاری نہ تو اتنی ہوا نہ دے پھر سو نہیں سکسے پرسکون بوا نہ سوڑ گئے ہر ایک نہ کیوں دسیں تم جا نماز گو غرور ہر ایک نہ کیوں دسیں تم جا نماز گو غرور کوئی غرق کر چھوڑے گو ایک بامپھل نہ چھوڑ گئے ہر ایک نہ کیوں دسیں تم جا نماز گو غرور کوئی غرق کر چھوڑے گو ایک بامپھل نہ چھوڑ گئے تھاری رسائی بس ریاکاری تک ہے محدود تھاری رسائی بس ریاکاری تک ہے محدود آجزی گئی سنگ پہلے پور گئے تو کسے گی پوچھ گو کوئی اندازو کے کرے کسے گی پوچھ گو کوئی اندازو کے کرے کچھ مڑ آویں گا بارویں بوا ٹھکور گئے بالکل تو جس حال میں اللہ رکھے سو وار ہے قبول جس حال میں اللہ رکھے سو وار ہے قبول راضیاں صدقے جاؤں اس کا ہر ایک توڑ گئے تو لے دے گا جو کچھ کوڑ ہے بس آسرو تیرو لے دے گا جو کچھ کوڑ ہے بس آسرو تیرو ہر ایک دردی دیکھ لیو سنگ پروڑ گئے تے ہر حالات میں ہر پل شکر گزار ہر حالات میں ہر پل شکر گزار قدم قدم قربان جاؤں ازمائشی دور گئے تے منا چاس پاس لین دے سراج 4 دن منا چاس پاس لین دے سراج 4 دن ہوں بھی نہیں آئے عمران کا قلعہ ٹھکور گئے بہت خوب کیا کہنا بہت خوب بہت ہی عمدہ مہربانی عبدالغنی عارف صاحب جس طریقے ہم دیکھا کہ ہمارا جڑا نام شاعر ہے کدے نہ کدے اکثر دیکھا کہ کئی جگہ پر گوجری کے اندر جڑی خالص گوجری جڑی ہے وہ نہیں بولی جاتی اور کدے نہ کدے ملاوٹ بھی ہے اس کا نال اس کو جو ایک نقشو جڑو ہے جس جڑی محنت ہم نے کی ہوئی ہے ہمارا جڑا پرانا شاعرہ نے تو کدے نہ کدے لگے کہ اس وضاحت ہے لیکن پھر بھی آج ہم مطمئن ہے جس طریقے سراج الدین ثانی صاحب رنگو کلام سنا اس کے اندر بھی جڑا خالص گوجری کا جڑا الفاظ ہیں استعمال کیا گئے ہیں بہت ہی عمدہ ہے تو تم نے کیا لگا کہ آج کا جڑا نواں شاعر ہے کیونکہ تم ادب کا نال وابستہ ہیں اس نہ فلورتا ہوئیں دیکھتا ہوئیں پڑھتا ہوئیں وہ کلام تک کتنے ایک تم کدے لگا کہ فرق ہے اس گوجری زبان جڑی ہماری اصلی زبان جڑی ہے اس کو اس میں جائے کہ علاقائی بولیوں کو اثر تو رہے ہر جگہ تقریباً لیکن ان بڑا مطمئن نام کے بڑا اچھا لکھنے والا لوگ آئے ہیں پہلے یہ تھا نا کہ اس میں کوئی نہیں سکتا کچھ جی
ہم خود سمجھتا کہ یہ پتہ نہیں کہ لیکن آج بڑا اچھی چیز سوشل میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں کہ جی بہت ہی واحد ہے لیکن اکثر اچھی چیز بننگا اس پار لکھے لگا اس کا لوگ نواں جڑا لکھنے والا ہے بڑا مطمئن ہوں کہ چیزیں لگی بڑی نوئی قسم کی ایجاد آئیں لگی نظم کے پیچ خاص طور پر پہلے تو وہی تھا نا اپنے سی آر پی یا اس کی ایک شروع میں کو جو 30 سال چھڑو سی آر پی پر زور تھا پھر سیلفی کی جگہ مڑ کے غزل نے لے لی آزاد نظم آ گئی ہیں گیت آ گئے ہیں یہ چیز آئی ہیں بڑی اس حساب کے نہ پھر ان باضابطہ تنقید بھی ہوا ہے کئی جگہ مشاعرہ میں سنے ہوں کہ اسٹیج سیکرٹری بھی اس کی تنقید کرتا ہوا تو کچھ اس طرح بہت اچھی چھٹ کے چیز سامنے آئے لگی انشاءاللہ یعنی کہ آج تم مطمئن ہے کہ بڑا عام گجریتوں کو مستقبل جو بڑا سراج ثانی صاحب جڑا ہمارا نواں شاعر ہے مجھ سارا مطلب بہت سارا جڑا شاعراں کو میں بھی کلام پڑھے جس طرح شریف قمر صاحب ہے یا وہ تبسم صاحب ہیں یا باقی جڑا ہیں کافی بہت سارا جڑا نواں شاعر ہیں بڑی اچھی گوجری جڑی ہے وہ خالص گوجری جڑی ہے استعمال کریں تو کرنی بھی چاہیے اور تم نہ کہ لگے کہ آج اس جس طریقہ نال پہلا مشاعرہ میں تھا یا ادب نہ فروغ دینے کے واسطے کام کیا جائے آج تم کتنا مطمئن کتنوں ایک کام کیا جا رہا ہے گوجری ادب نہ فروغ دینے واسطے کتنا مطمئن جی گوجری ادب کی ترقی تے ترویج واسطے جتنوں ریڈیو اسٹیشن نے یا دوردرشن نے یا کلچرل اکیڈمی نے کام کیا ہوا ہے وہ نہایت ہی قابل تعریف کام ہے لیکن آج کل جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے بہترین ذریعہ ہے انسان نہ کچھ نواں سیکھنے کے واسطے کہ ہمارا جڑا اس وقت یہ مطلب سرکردہ جڑا شعراء حضرات ہیں قلمکار ہیں انہاں کی سربراہی ماں چاہے واٹس ایپ گروپ تم بنا دیو چاہے کسی بھی طریقہ نہ سوشل میڈیا میں کہنے کی گل یہ ہے کہ تم آج جس گوجری ادب کے اوپر جو کام کیوں جا رہے ہوئے بہتر ہے مطمئن بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے ہر اینگل تک ٹھیک بالکل بہت اچھا ہے جی عبدالغنی عارف صاحب اور ہمارا پروگرام نہ تم نے پتہ ہے کہ وقت کی قید ہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں تھارا مزید گل بھی کریں گا تھارا تے ساری گل جانے کی کوشش کریں گا تم ہمارا پروگرام میں تشریف لایا تے نالے سراج الدین ثانی صاحب اور تم ہمارا پروگرام میں تشریف لایا تھارو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی دوجی ملاقات میں تھانا مزید گل کریں گا ناظرین اس کا نال ہی ہمارا آج کا گوجری پروگرام کو ویلو مکہ لگو اپنا میزبان ریاض بڑھانا نا پوری ٹیم کا نال دیو اجازت رب رکھو